السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شکیل سلطان اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے آج کے روحی اسپیشل میں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خواتین کی معاشی آزادی، معاشی خود مختاری۔ کیا یہ صرف نوکری کرنے اور پیسہ کمانے کا نام ہے؟ نہیں، یہ خود اعتمادی ہے، زندگی کے فیصلے خود کرنے کا نام ہے، ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے معاشرے میں رہتے ہوئے خواتین کن مسائل کے ساتھ، کن وسائل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے رہی ہیں۔ پاکستان میں خواتین کو اپنے مختلف کلچرل ویلیوز اور کئی قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے، جس وجہ سے وہ اپنا معاشی خود مختاری حاصل نہیں کر سکتی۔ یہاں کوئی ای کامرس میں کام سیکھ رہی ہے، کوئی ای کامرس کا کام سکھا رہی ہے، کہیں کوئی خاتون ہمیں سٹالز لگاتی نظر آتی ہے اور کہیں کوئی ادارہ چلاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہیں میڈیکل شعبے میں بھی خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم ان سب لوگوں سے آپ کو ملوائیں گے، ان کی کہانی جانیں گے، انہی کی زبانی، کہ وہ کس طرح سے معاشی خود مختاری کی طرف آئیں اور آج اپنے خوابوں کو مکمل کرنے کے قابل ہوئیں۔ اس پروگرام میں ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے کہ ایک خاتون کس طرح سے خود مختار ہو سکتی ہے اور کس طرح سے اپنے تمام مسائل پر قابو پا سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم ایک اور بہادر بیٹی، بہادر ماں کے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے معاشرے کی تمام مشکلات، لوگ کیا کہیں گے، وسائل کے بہانے تمام چیزوں کو ایک سائیڈ پر رکھ کے اپنا خود کا کام شروع کیا ہے۔ اس وقت یہ ملتان کا آرٹس کونسل روڈ ہے، مصروف روڈ ہے، دھوپ بھی یہاں پہ کافی سخت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہاں روڈ کے کنارے ایک سٹال لگایا ہے۔ میرا کیمرہ مین رانا بلال اگر آپ کو دکھائے، یہ ایک استری سٹینڈ ہوتا ہے گھر میں، جس کے اوپر انہوں نے ایک کولر رکھا ہے اور گیس کا چولہا اور چند ڈبے، ساتھ میں 2 بوتلوں کے کریٹ، جس کو لیمکا بنا کے دے رہے ہیں۔ 60 روپے کا لیمکا ہے اور 50 سے 100 کی پلیٹ ہے۔ یہ قیمت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بڑے ہی چھوٹے پیمانے پر کام کیا گیا ہے اور ان خواتین کے لیے مثال بنائی گئی ہے جو خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ بہت مسائل ہیں اس معاشرے میں آگے بڑھنے کے لیے۔ ان سے بات کریں گے کہ یہ کام کیسے شروع کیا اور کیا مجبوریاں رہی ہوں گی، کیا مسائل رہے ہوں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی اس ایفرٹ کو۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کے لیے مسائل سمجھے جاتے ہیں کام کرنے میں۔ یہ کس وجہ سے آپ نے یہ باہر روڈ کنارے یہ کام شروع کیا؟ کیا پیچھے مجبوری تھی، کیا ہمت تھی، کیا حوصلہ تھا؟ بس یہ کہ میں نے اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ کرا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، تو گھر کے سارے افراد بھی کمائے تو نہیں پورا پڑتا، اس لیے کچھ مجبوریاں ایسی ہیں جو میں ظاہر نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ کہ گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے میں نے یہ کرا ہے۔ آپ کے ساتھ 3 بیٹیاں بھی ہاں میں جی، دیکھ 3 رہا ہوں، بیٹیاں اللہ ہیں۔ ہاں جی۔ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، نصیب اچھے کرے۔ ساتھ میں گھر میں کوئی مرد حضرات بھی ہیں؟ جی بس وہ علیحدہ ہیں بس۔ اچھا، ہاں جی۔ کچھ علیحدگی کی وجہ یہ معاملات تو ہوتے ہیں، پرسنل ریزنز ہیں، لیکن انہوں نے تنہا تو ہوئی لیکن انہوں نے 7 بیٹیوں کو بھی کھڑا کیا اور حوصلہ بنایا۔ تو یہ جو سارا سٹال آپ نے سجایا ہے، اس پر کتنا خرچہ آیا؟ بس ابھی اس میں 5000 تک خرچہ ہے میرا۔ 5000 میں یہ کام شروع کر لیا؟ جی جی۔ کتنے دن ہو گئے ہیں؟ سال ہو گیا مجھے کرتے ہوئے۔ تو کتنا پروفیٹیبل رہا یہ آپ کے لیے؟ ابھی نہیں ہو رہا پروفٹ، یہ کہ ابھی بس گزارا ہے، اتنا نہیں ہو رہا۔ گھر کا سرکس چل ہاں جاتا جی ہے؟ چل جاتا ہے، بس شکر ہے اللہ کا۔ اچھا، بچے پڑھ رہے ہیں آپ ہاں کے؟ جی پڑھ رہے ہیں میرے بچے۔ اور یہاں پہ جو کسٹمرز آتے ہیں ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ سب اپریشیٹ کر کے جاتے ہیں، دعا دے کے جاتے ہیں کہ اللہ پاک چلائے، کام کرے، حلال رزق آپ کماری، اللہ پاک آپ کو برکت ڈالے اس میں۔ اچھا، ہاں جی۔ یہ چاول پڑے ہیں جی، بلکہ پلاؤ پڑا ہے، جی۔ یہ کتنے بنایا آج پلاؤ؟ یہ 2 کلو ہے میرا۔ 2 کلو ہاں جی۔ یہ ایک دن میں نکل جاتا ہے؟ جی نہیں، کل تو میں کلو لائی تھی، وہ اچھا۔ نکل گیا تھا۔ آج یہ ابھی مجھے گھنٹہ ہوا یہاں آئے ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو شام تک شاید نکل جائے گا۔ اور اب گرمی بھی ہے، ہاں لوگ جی۔ لیمکا بھی پیتے ہیں جی تو جی۔ ادھر بھی لگ جاتا ہوگا۔ جی لیمکا کا آج میرا پہلا دن ہے، میں نے کہا چلیں ٹرائی کرتی ہوں، آج اللہ کرے نکل جائے میرا۔ گھر کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں؟ بچوں کو پڑھانا بھی ہے، ہاں بجلی جی، کا بل بھی ہے، گیس سب کچھ بھی ہے، ہاں جی سب کچھ کرنا، سارے کیسے مینج ہوتے ہیں؟ بس کر لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بس۔ گھر کرائے کا ہے یا ہاں جی، اپنے؟ کرائے کا گھر ہے۔ کرائے کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹا ہے کوئی؟ نہیں بیٹا نہیں۔ 3 بیٹیاں ہیں جی، انہوں نے بیٹیوں کو اپنی ہمت بنایا، حوصلہ بنایا اور یہ سٹال شروع کیا۔ ان کا بتانا ہے کہ وہ 1 سال سے کر رہی ہیں۔ پرسنل ریزنز ہوتی ہیں، سم ٹائمز اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ یہ ان کا دوسری خواتین کے لیے ایک مثال ہے کہ اکثر خواتین کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ ان کو علیحدگی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ خود مختار ہوتے ہیں، آپ میں ہمت حوصلہ ہوتا ہے،
تو علیحدگی بھی جو ہے وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ میں ہمت ہے. ان کی بیٹیاں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں جو ان کا حوصلہ بن رہی ہیں. جب ہم یہاں پہنچے ایون ہم نے بھی اپنے لیے کھانا خریدا ہے اور گرمی ہے, پروگرام کر رہے ہیں ہم سخت گرمی میں, تو ہم نے لیمکا بھی خریدا ہے اور اسی طرح دعا گو بھی ہیں کہ اور لوگ بھی خرید رہے ہیں. بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 9th کلاس میں. کون سا سبجیکٹ رکھا ہوا ہے؟ کمپیوٹر. کمپیوٹر سبجیکٹ رکھا ہوا ہے. کیا بننے کی خواہش ہے آپ کو؟ میں بس پڑھنا چاہتی ہوں زیادہ, بس کامیاب ہونا چاہتی ہوں. انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. کیا کہیں گی آپ اس کتنا اپنی والدہ کے ساتھ پڑھائی بھی ساتھ ساتھ یہ کام بھی کیسے سارا کام مینیج کرتے ہیں؟ بس کر لیتے ہیں. گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں پرائیویٹ میں؟ میں اکیڈمی جاتی ہوں. اچھا اسکول میں اکیڈمی جاتی ہیں. جی. سیکنڈ ٹائم میں پڑھائی ہوتی ہوگی دن میں پھر سارا امی کے ساتھ؟ جی. اچھا کیا محسوس ہوتا ہے جب آپ آزاد ہوتے ہیں گھر میں اور پھر باہر نکلنا, کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ کچھ نہیں, بس محنت تو کرنی ہے, جس میں کیسے شرم ہے. ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے جی محنت کرنی ہے. جب ذمہ داریاں سر پر پڑ جاتی ہیں تو پھر ایک بندہ تیار بھی ہو جاتا ہے. یہاں پہ دو رستے ہوتے ہیں, یا تو آپ صرف وسائل کا روتے رہیں یا پھر آپ کمانے لگ جائیں. پاکستان میں گداگری بہت زیادہ ہے. کوئی بھی جب کسی کا کوئی وسیلہ ختم ہوتا ہے تو وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. سلام ہے اس ماں کو بھی اور اس ماں کی بیٹیوں کو بھی جنہوں نے نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اور نہ ہی کہیں کوئی دوسرا رستہ اختیار کیا بلکہ خود کا کام شروع کیا. دوسری بیٹیاں بھی موجود ہیں. بیٹا آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 8 کلاس میں. کیا بننے کی خواہش ہے؟ کوئی خواب ہوتے ہیں کہ میں پڑھ کر یہ بنوں گی؟ کیا بننا ہے آپ نے؟ بس محنت کرنی ہے, مما کے لیے محنت کرنی ہے, پیسے کمانے. پیسے کمانے ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اصل میں ایسے ہی دونوں بچیاں محنت اور ماما کا نام اس لیے لے رہی ہیں کیونکہ اس وقت ان کی رول ماڈل ہی ماما ہیں جنہوں نے سٹیپ لیا کام کا اور چلا رہی ہیں. تو آپ کیا کیا کام کرتی ہیں؟ ساتھ میں کچھ پکاتی بھی ہیں, کیا ہیلپ کیا کرتی ہیں کام میں ان کے؟ ہم چاول بنانے میں ان کی مدد کرتے ہیں, دہی رائتا سب ہم مدد کرتے ہیں مما کی. اچھا اس سے تو آپ کھانا بنانا بھی سیکھ جاتی ہوں گی ساتھ ساتھ. اور اسکول جاتی ہیں یا اکیڈمی جاتی ہیں؟ آپ بھی اکیڈمی جاتی ہیں. کتنی فیس ہوتی ہے اکیڈمی کی؟ وہ ہم کی کم ہی لے لیتی ہیں. اچھا وہ آپ کو رعایت دے دیتے ہیں اس معاملے میں. اچھا فیس ماہانہ فیس بھی دیتے ہیں اور پھر کتابوں کے اخراجات بھی ہیں, پھر یونیفارم کا خرچہ تو نہیں ہوتا ہوگا اس میں. ٹھیک ہے, آپ کی والدہ کو بھی ہمت ہے. بیٹا آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں فرسٹ ایئر. فرسٹ ایئر میں؟ جی. اچھا گریڈ. کون سے سبجیکٹ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ آئی ٹی. اچھا کیا بننا ہے آگے آپ نے, کیا خواہش ہے؟ میں نے بس کامیاب ہونا, ملک کا نام روشن کرنا اپنے, مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے. ٹھیک ہے, آپ اکیڈمی جاتی ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. پڑھائی میں کیسے نمبر آتے ہیں آپ کے؟ اچھی پوزیشن ہوتی ہے؟ جی اچھا ہے. آپ ساتھ میں کیا کیا کام کرتی ہیں, کیا اس میں ہاتھ بٹاتی ہیں آپ؟ میں چاول بنا دیتی ہوں. اچھا. اور مما کی ہیلپ کر دیتی ہوں. تو آج یہ دیکھو نا اتنی گرمی ہے ملتان میں, ٹیمپریچر جو ہے وہ 50 تک محسوس کیا جا رہا ہوتا ہے. کتنے گھنٹے آپ کو مما کے ساتھ باہر رہنا پڑتا ہے؟ ہمیں جب تک چاول نہ بک جائے تب تک ہم مما کے ساتھ رہتے ہیں. تب تک یہیں بیٹھے ہیں, کھڑے رہے ہیں؟ جی. اچھا تو مشکل ہوتی ہے سارا دن یہاں گرمی میں بیٹھنا, انتظار کرنا کوئی گاہک آئے؟ جی انتظار کرتے ہیں. اچھا تو بالکل یہ ان بیٹیوں کے جذبات ہیں اور تینوں کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے اور ماما کے لیے ہمیں سہارا بننا ہے. اور اس وقت سہارا بنی بھی ہوئی ہیں. یہاں پہ ہم نے دیکھا کچھ لوگ آ رہے ہیں, وہ ان کا کہنا ہے کہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور یہاں سے چیزیں بھی خریدتے ہیں. 1 سال سے کام کر رہی ہیں اور یہ ان تمام خواتین کے لیے رول ماڈل بھی ہیں جن کو سم ٹائمز گھریلو سطح پر ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ تنہا رہ جاتی ہیں. یہ جو ہماری اکنامک فریڈم ہے, یہ جو معاشی آزادی ہے, یہ ہمیں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتی اگر آپ کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں. یہ چھوٹا سا سٹال ہے جسے وہ گھر چلا رہی ہیں. اسکول اور کالج افورڈ نہیں ہو سکتا, اکیڈمی میں پڑھ رہی ہیں. اسی طرح پاکستان میں صرف یہ خواتین نہیں اور بھی کئی ایسی بہادر بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں اپنے سر پر اٹھائی ہوئی ہیں. اس طرح اور بھی ہم لوگوں کو دیکھیں گے کہ خواتین جو ہیں وہ کس کس طرح سے معاشی آزادی حاصل کر رہی ہیں اور خواتین کن کن مسائل کا شکار ہیں. پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. خواتین کی معاشی آزادی کی, معاشی خود مختاری کی بات کر رہے ہیں, جس میں پروگرام میں ہم مختلف شخصیات سے بات کریں گے جو فیلڈ میں موجود ہیں خواتین اور اپنی معاشی حوالے سے بالکل آزاد ہیں اور اپنے فیصلے لینے میں آزاد ہیں اور باقی خواتین کے لیے بھی رول ماڈلز بنی ہوئی ہیں. اس وقت ہم میڈیکل شعبے سے اگر بات کریں تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشوا موجود ہیں جو اپنا ایک ہسپتال چلا رہی ہیں. ایک بڑا ہسپتال ہے
جو علاج تو کر رہی ہیں لیکن ساتھ میں کئی خواتین کے لیے بھی انہوں نے اپرچونیٹیز پیدا کی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر خواتین کے لیے رول ماڈل بھی ہیں. ان سے ان کے سفر پر بھی بات کرتے ہیں اور ان کی رائے بھی لیتے ہیں کہ میڈیکل شعبے میں کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں, کیا مسائل ہیں اور معاشی آزادی ایک عورت کی وہ کتنا ضروری ہے. میڈم بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ہمیں جاننا چاہیں گے کہ ناظرین کو بتائیں کہ آپ ڈاکٹر کیسے بنی, ایک اتنے بڑے ہسپتال کا آئیڈیا کیسے آیا اور اس کو ایک خاتون ہو کے اتنا بڑا ہسپتال چلانا یہ کیسے ایکسپیرینس چل رہا ہے؟ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے مجھے یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کی اور آپ یہاں تشریف لائے. سب سے پہلے اگر میں اپنے سفر کی شروعات پہ بات کروں تو میں ایک عام سے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اپنی فیملی میں فرسٹ فیمیل ڈاکٹر ہوں. ایک ڈینٹسٹ ہیں اور اس کے بعد فرسٹ MBBS ڈاکٹر میں ہی تھی. یہ بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ فیمیل میں کوئی بھی ایسا شعبہ اپنانا ایگزیکٹلی فیملی میں کہ وہ آپ اس کا پہلا اعزاز لے جائیں. جی جی. اس کے بعد ہرڈلز کافی یہ بھی تھیں کہ اپنی بیٹی کو آؤٹ آف سٹی بھیجنا اور پھر ہاسٹلائڈ کرنا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے. میں ساہیوال گئی تھی, وہاں پہ میں نے 5 سال اسٹڈی کی ہاسٹل میں اور اس کے بعد پھر میں اپنے پیرنٹ سٹی میں آئی اور نشتر سے میں نے ہاؤس جاب کی. تو دوران MBBS بھی کافی اسٹرگلز اور ہرڈلز فیس کرنی پڑی, لیکن اپارٹ فرام آل دس جو ہم نے گین کیا وہ ایک اچھی ڈگری گین کی. اس کے بعد آپ نے ہرڈلز کی بات کی, ایک ملتان سے ایک لڑکی جب ساہیوال جاتی ہے جی ٹھیک ہے پڑھنے کے لیے, کیا کچھ ہرڈلز آتی ہیں کہ آپ اور آپ ہی کی دوستیں بھی ساتھ ہوں گی, آپ کے وہاں پہ دوستیں بھی بنی ہوں گی, اوور آل آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا؟ دیکھیں اس پہ تو پورا ایک شو کیا جا سکتا ہے, آئی تھنک سو. تو اگر ہم اس کو شارٹ ٹرم میں بات کریں تو یہی ہے کہ ہر طرح کی ہرڈلز ہوتی ہیں اسٹارٹ میں. فائنینشیل بھی ہوتی ہیں, ایڈجسٹمنٹ کے لیے پرابلمس ہوتے ہیں, اور جب آپ کو ایک انسان کمپلیٹلی سپورٹ کرا, اور جیسے میری مدر نے مجھے زیادہ سپورٹ کیا, فادر نے بھی ظاہر ہے ایڈمیشن میرا کرایا اور سارا لے کے گئے, لیکن زیادہ جو سپورٹ تھی وہ مدر کی تھی کہ ہر حال میں کرانا ہی ہے چاہے کوئی کچھ بھی کہے نا. ہاسٹل میں رہنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ اگر نشتر میں ہوگا تو ہم کرنے دیں گے, ادروائز دوسرے سٹی میں نہیں بھیجیں گے. سب سے پہلی رکاوٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بچیوں کو ہاسٹل میں بھیجنا ہی سب سے بڑا سوال ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے, سوسائٹی کا بھی دباؤ ہوتا ہے. جی جی. پھر اس کے بعد یہ ہسپتال بھی ماشاءاللہ ہم نے دیکھا آپ ایک بڑا ہسپتال چل رہا ہے اور عوام بھی بہت زیادہ آتی ہوگی, کچھ فیمیلز بھی آپ کے ساتھ ورک کرتی ہوں گی. جی. ہسپتال کا انتظام سنبھالنا یہ کیسا تجربہ ہے آپ کا؟ جی بہت ٹف تجربہ ہے. ظاہر ہے میں ایز اے ڈاکٹر بھی اس کو رن کر رہی ہوں اور ایز اے مینیجریل ڈیوٹیز بھی پرفارم کر رہی ہوں, اور اوور آل سارا لک آفٹر کرنا ہر طرح سے. تو اٹ ٹیکس ٹائم, کریج اینڈ کانفیڈینس ٹو ڈو آل دس. ایک بڑی انویسٹمنٹ کی ہوگی آپ نے ہاسپٹل پہ, اب اس کا رزلٹ کیا دیکھ رہی ہیں پیسوں کی صورت میں, کیسا چل رہا ہے؟ دیکھیں ابھی ہمارا سیٹ اپ جو ہے وہ نیو ہے, آلموسٹ 1.5 ایئرز اس کو ہوئے ہیں, اور یہ میرے ہسبینڈ اور میرے سسر کی بہت زیادہ اس میں سپورٹ رہی کہ انہوں نے اس کو کھڑا کر کے دیا, اور آگے بھی اس کو رن کرنے میں ایک اکیلی عورت کا کام نہیں ہے, باہر کے بہت کام ہوتے ہیں. جب ہم بزنس میں آتے ہیں تو ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنی ہرڈلز ہیں ایک فیمیل کو. تو میرے ہسبینڈ نے سپورٹ کیا اور میرے بردر ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا, اور اللہ کا شکر ہے اب یہ ایک رننگ کنڈیشن میں آ گیا ہے. جو پیشنٹ ایک دفعہ جاتی ہیں وہ پھر دوبارہ آتی ہیں, اوروں کو لے کے آتی ہیں. ہمارا فری کیمپ ہوتا ہے ہر سیٹرڈے, ہم فری میڈیسنز اور فری کنسلٹیشن, فری اسکین کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے اور ہماری عوام بھی خوش رہتی ہے. بالکل, یہ ان کی کامیابی بھی ہے کہ ان کا جو پیشنٹ ہے وہ ایک سرکل بن رہا ہے. لیکن جو کہ انہوں نے بات کی کہ خاتون کو کسی بھی پروجیکٹ میں کامیاب ہونے کے لیے مرد کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بات کر رہی ہیں اپنے بھائی کی, اپنے ہسبینڈ کی, اپنے فادر کی, اپنے مدر کی بھی, سب کا ایک رول ہوتا ہے. یہی ہم میسیج باقیوں کو بھی دیتے ہیں کہ جب کوئی خاتون آگے بڑھنا چاہتی ہے, کوئی لڑکی کو خواب دیکھ رہی ہے تو خوابوں کو قتل نہ کریں بلکہ ان کا ساتھ دیں. اب آئیں گے معاشی آزادی, اب کیا سمجھتی ہیں, آپ خود بھی انڈیپینڈنٹ ورک کر رہی ہیں, ایک عورت کے لیے معاشی آزادی کتنی ضروری ہے, کتنی اہمیت ہے اس کی؟ دیکھیں معاشی آزادی کی جہاں تک بات ہے, معاشی آزادی ہر ورکنگ لیڈی, اگر میں بات کروں, اگر ہم صرف فائنینشیل بات کریں تو ہماری جو مدرز ہیں, ہماری آنٹیز ہیں, جو
لینڈ لارڈ بیک گراؤنڈ ہے جن کا, وہ بھی ایک طرح سے فائنینشلی فری ہے نا, لیکن ان کا مائنڈ بھی فری ہے, وہ گھر میں فری رہتی ہیں, ان کو صرف پیسہ مل جاتا ہے. لیکن ہمیں جو ہے ہمیں اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. ہمیں فائنینسز تو ہم اپنے کر رہے ہیں سارے مینیج, لیکن ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ایک طرح سے سیٹسفیکٹری جاب یا سیٹسفیکٹری ایکٹیویٹیز پرفارم کرے کہ ہم دوسروں کی ہیلپ کر رہے ہیں ہم, اور خواتین کو جی اور خواتین کو اپرچونیٹیز دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ورک کریں. اور دوسرا یہ کہ صرف پیسہ ضروری نہیں ہوتا, اپنے آپ کو پازیٹیو انویسٹمنٹ کرنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ اچھا میسیج ہے کہ خود بھی وہ سیٹسفائی ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے آپ کو پیسہ مل رہا ہے, اور ایک ہے کہ آپ نکلتے ہیں, آپ کام کرتے ہیں اور پھر اس کا ایک رزلٹ ملتا ہے, اور پھر آپ سے جڑے لوگ جو ہیں وہ ان کا بھی روزگار چلتا ہے. آپ نے اپرچونیٹیز کی بات کی, یہ جو میڈیکل کا شعبہ ہے اس میں خواتین کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں, خواتین کیا کیا کام کر سکتی ہیں, کیسے جوائن کر سکتی ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں اگر ہم 2 decades بیک جائیں تو جو میڈیکل کی فیلڈ تھی اس میں صرف چند ہی چیزیں تھیں, MBBS BDS اور DPT تھی شاید تب نا, لیکن اب یہ بہت واسٹ ہو گئی ہے. اس میں اتنی سب برانچز آ گئی ہیں, سب اسپیشلٹیز آ گئی ہیں. تو اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے اور آپ کے کیا فائنینسز ہیں اور آپ کو کیا سپورٹ سسٹم ملا ہوا ہے. اور بس یہی ہے کہ ہم جو چوز کرنا چاہیں, نرسنگ ہے اور LHVs ہیں, اب تو ہر کالج جگہ جگہ کالج کھل گئے ہیں, تو جس کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوتا وہ بھی میڈیکل فیلڈ سے ریلیشن کے لیے ڈفرینٹ ڈگریز لے سکتے ہیں. مڈ وائفری ہے, لاٹ آف آپشنز آر اویلیبل. یہ شہر کی جو لڑکی ہے میڈم, اس کے لیے تو یہاں پہ اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں, کہیں سے کورس بھی کر لیتی ہے. میں دیکھتا ہوں گاؤں کی لڑکیوں کو, وہ یا تو مڈل تک پہنچ پاتی ہیں یا میٹرک تک پہنچ پاتی ہیں, کوئی اکا دکا کالج یا یونیورسٹی تک آ جاتی ہیں. اب جس لڑکی کی تعلیم روک دی جاتی ہے میٹرک تک, ان کے لیے کیا مطلب وہ اسی سطح پہ رہتے ہوئے وہ کیا کام کر سکتی ہیں؟ آپ کا بھی علاقہ جو ہے جہاں پہ کلینک ہے, شہری آبادی ایک طرف ہے, ایک طرف دیہی آبادی ہے. آپ بھی سمجھتی ہوں گی دیہی آبادی کے مسائل. تو گاؤں میں بیٹھی لڑکی جس کو روک دیا جاتا ہے, وہیں پہ اس کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے ہمیں؟ دیکھیں اگر ہم اپنی فیلڈ کی بات کریں تو ہمیں ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اگر میں ایز اے بزنس آنر ان سے بات کروں تو میں ان کو فری انٹرنشپ دے سکتی ہوں کہ وہ ہمارے کلینک پہ آئیں اور تھوڑی ٹریننگ لیں اور پھر اپنے علاقے میں جا کے اس کو امپلیمنٹ کریں. اور ساتھ ساتھ بہت سی خواتین ایسی بھی ہیں جو بہت بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں اور ملتان میں ہاسٹلائٹس ہیں, مظفر گڑھ کی ہیں, جہانیہ کی, تو وہ آگے کام کر بھی رہی ہیں. آئی تھنک سو کہ پہلے کی نسبت بہت امپرومنٹ ہے. لوگ اب بچیوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں, چاہے چھوٹی ڈگری ہو یا بڑی ڈگری ہو, وہ ان کو کرتے ہیں کہ وہ ہاسٹل میں رہیں اور پڑھیں, آگے جاب کریں. پڑھنے کے بعد صرف جاب کرنے کے لیے بھی رہ رہی ہیں بچیاں. ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ آتی ہیں انٹرویوز کے لیے, تو آئی یوز ٹو آسک دیم کہ وہ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں اور وہ کہاں رہتی ہیں اور کتنے عرصے سے رہ رہی ہیں. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جاب کے لیے بھی یہاں پہ وہ کیا. ان کی پریشانیاں کیا دیکھی ہیں آپ نے جب وہ آپ کے پاس آتی ہیں؟ آف کورس شیئر بھی کرتی ہوں گی. جی کچھ مجبوری ہوتی ہے, شوق ہوتا ہے, کیا پیشن ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ آئی تھنک سو کہ مجبوری والا فیکٹر زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس انہوں نے یہ فیلڈ جوائن کر لی اور آپشن ان کے پاس اب اس سے ارن کرنے کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں. ظاہر ہے سوسائٹی بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ نے جب اتنے سال ایک چیز کو دیے تو ان ریٹرن آپ کو اس سے کیا ملا. تو کافی لڑکیوں کو ہم نے دیکھا ہے یونیورسٹیز میں داخلہ لے لی, وہ میڈیکل فیلڈ میں داخلہ لے لیتی ہیں اس لیے کہ میری گریجویشن ہو جائے گی, رشتہ ہو جائے گا. تو ہم نے دیکھتے ہیں کہ موسٹلی میڈیکل کو اس لیے جوائن کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ یہ ایک فیکٹر بھی ہوتا ہے. کیا میسیج دیں گی آپ اپنی طرف سے ان تمام لڑکیوں کو جو میڈیکل فیلڈ میں اپنی جگہ بنانے کا سوچ رہی ہیں, میڈیکل فیلڈ میں آ کے اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنے کا سوچ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ بھی بہت ایک آپ نے اچھا کویشچن کیا ہے, اور سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنا لیں گے تو اس کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا فائنینشلی بھی, اور جس کے ساتھ ان کی شادی ہوگی اپنی میرٹل لائف کے لیے بھی. تو یہ دونوں چیزیں ہی میٹر نہیں کرتی نا, یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ فیوچر میں اس کو اچھا رشتہ ملے گا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اور اس کے فائنینسز کب جا کے وہ اسٹرانگ ہوگی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. زیادہ تر وہ لیڈیز جن کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہوتا ہے وہی آگے جا کے اپنا بزنس آئی تھنک سو کہ رن کر سکتی ہیں. نیل سے جو اوپر جاتے ہیں وہ بہت ہی کم ہے میری نظر میں. ڈاکٹر اشوا کی کہانی اس طرح سے شروع ہوئی کہ ان کے مطابق وہ بھی عام گھرانے سے تھیں, ڈاکٹر بنی اور ہسپتال چلائے, اور آج انہی کے پاس مختلف جو ہے وہ اپرچونیٹیز کے لیے لڑکیاں جو ہے وہ تشریف لاتی ہیں, اور وہ آفر بھی کر رہی ہیں کہ میں آپ کو انٹرنشپ کے موقع بھی دے سکتی ہوں. لیکن ایک میسیج ہے
کہ بچیوں کو صرف اس لیے نہ پڑھائیں کہ ان کا رشتہ اچھا ہو جائے، صرف اس لیے نہ پڑھائیں کہ بس تعلیم ضروری ہے، تعلیم کے تمام تقاضے پورے کریں، ان کے مستقبل میں روزگار کے لیے انتظام کریں. لڑکیوں کی جو خود مختاری ہے، چاہے وہ معاشی سطح پر ہے، ان کو اس میں آزادی دی جائے، اور ان کو میڈیکل شعبے میں بھی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، صرف ڈاکٹر نہیں، یہاں پہ اور بھی کئی ڈیوٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ لڑکیاں جو ہیں وہ کام کر سکتی ہیں. یہ سمجھا جاتا ہے کہ MBBS کریں گے تو ڈاکٹر بنیں گے، تو بس اسی کو میڈیکل فیلڈ سمجھ لیا. اور بھی جابز ہیں، مختلف شارٹ کورسز کروائے جا رہے ہیں حکومتی سطح پر بھی اور پرائیویٹ سطح پر بھی. اس طرح کی اور کہانیوں پر بھی بات کریں گے جو اس وقت موجودہ دور میں وسائل محدود ہونے کے باوجود، مسائل موجود ہونے کے باوجود آگے بڑھ رہی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے خواتین کی معاشی خود مختاری اور معاشی آزادی کے حوالے سے. ہماری جو پاکستان کی آبادی ہے اس کا جو نصف آبادی ہے وہ خواتین پر ہی مشتمل ہے، اور ہماری GDP میں بڑا رول ہے. اور وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس موجودہ دور میں بھی کئی خواتین ایسی ہیں جو لیڈرشپ کا رول پلے کر رہی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور دوسری خواتین کے لیے بھی وہ مختلف سورسز پیدا کر رہی ہیں کہ ان کو معاشی خود مختاری مل سکے. اس وقت ہم جس پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہیں ان کا نام جو معاشی خواتین آزادی چاہتی ہیں، جو اس دوڑ میں لگی ہوئی ہیں، کہیں نہ کہیں ٹریننگز ہو رہی ہیں، ان میں ایک بڑا نام ہے میڈم کاشفہ بٹ کا، جو مختلف ٹریننگز بھی کرواتی ہیں اور پاکستان میں مختلف مقامات پر جو ہے وہ انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کے تھرو مختلف خواتین کو خود مختار بنا رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم. تھینکس فار جوائننگ اس. Ma'am, how social activists are changing the women behavior in social freedom? So social activists basically different causes کے through NGOs کے through کافی چینجنگ لا رہی ہیں وومن امپاورمنٹ کے لیے، وومن کے فیوچر چینج کرنے کے لیے. تو بیسکلی میں ایک NGO کے لیے کام کرتی ہوں جو جرمن NGO ہے، جرمنی بیس، اور ہم ادھر کام کرتے ہیں 2 آرگنائزیشن کے ساتھ جو ملک زیاد صاحب نے فاؤنڈ کیا ہے، جو کہ بہت سکسیزفل جا رہی ہے الحمدللہ. تو اس میں ہم ڈفرینٹ کورسز پرووائڈ کرتے ہیں بینیفیشریز کے ساتھ، مطلب ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے. تو اس کے تھرو کورسز ہوتے ہیں، جیسے کہ اب ہم نے سکسیزفل کورس کیا، سوئنگ کورس کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے 16 سسٹم مطلب اس کو ریپیئر کرنے کے لیے بھی کورسز کیے خواتین. اس سے یہ ہے کہ وومن تو چاہتی ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہو. ہمارے پاس ریکویسٹ آتے ہیں ہمیں راشن دے یہ وہ، لیکن یہ چیزیں بس کچھ لمٹ کے لیے ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسے ہنر حاصل کریں جس سے وہ اپنا راشن خود پرووائڈ کر سکیں. تو یہ کورسز ہوتے ہیں بیسکلی 2 مہینے کے، 1 مہینے کے، جس سے وہ کمپلیٹ کر کے اپنا سرٹیفکیٹ لے کے پھر خود کام کر کے امپاور ہو کے اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. Madam, why you choose this social activist? تو ایسا ہے کہ اوبویسلی میرا بیک گراؤنڈ پاکستانی ہے، اور بورن ان جرمنی، لیکن بیک گراؤنڈ پاکستانی ہے. سو مجھے ہمیشہ پتا تھا کہ کچھ ہمارا کلچر بہت اچھا ہے لیکن کچھ لمیٹیشنس ہے وومن کے لیے. آئی تھنک وومن جو ہے، جس آپ نے بتایا پاپولیشن کا ہاف حصہ ہے، اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اب اس پوٹینشیل کو ہم گرو نہیں کریں گے یا اس کو پروموٹ نہیں کریں گے تو ہمارا جو ملک ہے ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ چیز تھی بچپن سے مجھے ہمیشہ پتا تھا، مجھے یہ پتا تھا کس ڈائریکشن میں جانا ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ جو پوزیشن ہے فری ہوئی. میں نے پھر مسلم FM جوائن کیا 6 ایئرس پہلے ایز این ایڈمن. الحمدللہ مینیج کر رہی ہوں پروجیکٹس، اور وومن امپاورمنٹ جو پروجیکٹس سے ہمیشہ ایک حصہ رہا ہے، اور اب اس کو اور ڈیولپ کر رہے ہیں ہم. What do you think, what are the issues women facing to be social and economic freedom? ایشوز، کلچرل ایشوز بہت زیادہ ہیں کہ اس چیز کو اچھا نہیں مانا جاتا کہ وومن کام کریں. ایک تو کلچرل بیریئرز ہیں، پھر پاورٹی کے جو سائیکل اس میں وہ ٹریپ رہتی ہیں. مطلب شروع سے اگر ان کو چائلڈ میرج بھی بہت بڑا ایشو ہے، اس میں وہ کبھی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر سکتی. پھر وہ فیملی مطلب اپنی فیملی بناتے ہیں، پھر وہ بچے بھی اسی فیلڈ میں، مطلب اس سائیکل سے نکلتے نہیں ہیں. تو بیسکلی یہ ایشوز ہیں کلچرل ایشوز کہ ایجوکیشن کو اکثر کچھ کلچرز میں، سوسائٹیز میں اچھا نہیں مانا جاتا. اینڈ آلسو پاورٹی جو ان کو اس چیز سے نکل نہیں دیتی. تو ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم پاورٹی والی چیز کو تو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. ہم ہر کسی کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن جہاں ممکن ہے ہم کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ آؤٹ کم بہت اچھا ہے اب تک جو پروجیکٹس ہوئے ہیں الحمدللہ. What do you think what government should do for women, different projects, what trainings? میرا ماننا تو یہ ہے، آئی مین پولیٹیشنس ایکٹیو ہو تو بہت اچھا ہو اس فیلڈ میں، لیکن
ایک تو یہ ہوگا کھوٹا ہو جائے کمپنی میں کہ اتنا پرسنٹیج فیمیل ہو تو پھر تو ہائر ہی ہوں گی عورتیں, کیونکہ یہ جو عورتیں لیبر مارکیٹ میں ڈسکریمنیٹ ہوتی ہے پاکستان میں صرف ایشو نہیں ہے, یہ ورلڈ وائڈ ہے, جرمنی بھی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں اچھا وہ جوائن کرتی ہیں پھر فیملی پلاننگ میں آ جاتی ہیں, پھر وہ ظاہر سی بات ہے اتنا کام نہیں کر سکتے تو وہ پریفر کرتے ہیں کوئی میل ہو. تو پولیٹیشنس یہی کر سکتے ہیں کہ کھوٹا رکھیں ایٹ لیسٹ 30% اور 50% وچ بی آپٹیمل. آئی نو اٹس اے ڈریم بٹ اسٹل لائک دس وڈ بی, مطلب یہ ایک پاسبلٹی ہے ہم بولیں کہ ہر کمپنی جو ہائر کرے اس کے 50% فیمیل اسٹاف ہو, تو ایسے وومن جو آٹومیٹکلی اکنامکلی امپاور ہوں گی. یہ ایک ہے بس. اس وقت جو پاکستان کی جی ڈی پی ہے اس میں 20 سے 25% جو ہے وہ خواتین کا رول ہوتا ہے. اس میں پڑھی لکھی خواتین جاب کے ذریعے بھی کام کر رہی ہیں, اور کچھ خواتین جو زراعت میں جو ایگریکلچر کے شعبے میں خواتین کام کرتی ہیں وہ زیادہ دیہی علاقوں سے ہوتی ہیں, اور 60 سے 70% جو ہیں وہ خواتین وہ زراعت میں کام کرتی ہیں, اور وہ بیک بون ہی سمجھا جا سکتا ہے زراعت کی. میڈم, ایکسپیکٹ ایگریکلچر اینڈ ایجوکیشن, what are the skills to be needed or easy to learn for women? دیکھیں ہمارے کورسز ایسے ہیں, ہم نے دیکھنا ہے کہ بینیفیشری کی سچویشن کیا ہے. یہ صرف پاکستان میں اپلائی نہیں ہوتا, دوسرے ملک میں بھی ہم ہاں جی ووکیشنل کورسز کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ان کا ایجوکیشنل ان کا لیول اتنا ہائی نہیں ہے, ڈفرینٹ وجہ ہے. تو ہم نے ایسے دیکھنا ہے کہ ہم کوئی کورس کریں جو وہ آسانی سے سیکھ سکیں. اب ہم کو اے لیول او لیول یونیورسٹی ڈگری 2 مہینے میں نہیں کروا سکتے, تو ایسے کوئی ہوگا جیسے سلائی کا کورس ہے, ایسے ایزیلی سیکھ سکتے ہیں. یا سولر سسٹم ریپیئرنگ, مطلب کورسز جو ہینڈی کورسز ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. ایسے اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ لیکن نیو آئیڈیاز ہو تو ہم اس کے لیے بھی اوپن ہیں, لیکن زیادہ تر ایسے کورسز ہیں جہاں پہ آپ کی ایجوکیشن مطلب یہ نہ ہو کہ لازمی ہو, ورنہ تو بہت مشکل ہے. ہم ایسے کورسز دیتے ہیں جو ایزیلی 2 مہینے میں سیکھے جا سکتے ہیں. کوکنگ, بیوٹیشین, ٹیچنگ, ڈفرینٹ کورسز ہیں جو ساؤتھ پنجاب کی جو وومن ہیں ان کو سکھائے جا سکتے ہیں, کیونکہ ساؤتھ پنجاب کی وومن کو باہر مارکیٹ میں جاب پہ کمپنیز میں بھیجنا لوگ مشکل سمجھتے ہیں. تو وہ کورسز جو گھر بیٹھ کے کریں, اس میں بیوٹیشین ہے, اسٹیچنگ ہے, اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں. تو what are the initiatives taken by your organization? تو ہم نے ایس سی او کے ساتھ 2 سوئنگ کورسز کیے ملتان میں اور ڈی جے خان میں, کافی سکسیزفل رہی ہیں, اور ان کا سروے بھی بہت اچھا تھا. مطلب کمپلیشن کے بعد جابس بھی لگی ہیں. You mentioned 2 regions, Multan and DG Khan. جی. What you will advise to all women to be independent for? How they can be independent? I think for me personally سب سے امپورٹنٹ چیز ایجوکیشن ہے, کیونکہ ایجوکیشن یہ جو جیسے میں نے ایکسپلین کیا پاورٹی کا جو سائیکل ہے اس کو بریک کر سکتا ہے. ایجوکیشن کے تھرو آپ ڈفرینٹ اسکلز سیکھ سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں. تو اس پہ فوکس کیے جائیں. ایجوکیشن بہت سارے ڈورس کھولتا ہے, تو آئی وڈ سجیسٹ اسی پہ فوکس کریں. ایجوکیشن جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ انڈیپینڈنس کر سکتا ہے, لیکن پاکستان میں جو ایک بڑی تعداد ہے, شرح خواندگی کی بات کریں تو جو پاکستان کا جو ریجن ہے جس میں ساؤتھ پنجاب ہے یا کچھ ایسے علاقے ہیں جو پہاڑی علاقے مانے جاتے ہیں, وہاں کی خواتین کو ایجوکیشن بھی نہیں مل پاتی اور ان کو گھر میں ہی بٹھا لیا جاتا ہے. اور اگر ایجوکیشن مل بھی جائے تو انہیں گھر میں بٹھا لی جاتا ہے اور شادی کر دی جاتی ہے. لیکن ان کے اکارڈنگ کہ اگر ان کو کچھ بیسکس ٹریننگز دی جائیں, کچھ پروجیکٹس جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی شی تھریڈس کے نام سے ایک بڑا پروجیکٹ شروع کیا گیا, یو این وومن کے نام سے پروجیکٹ شروع کیا گیا, اس حوالے سے بجٹ بھی بہت زیادہ رکھا گیا. جس طرح ان کی آرگنائزیشن ورک کر رہی ہیں, اسی طرح کچھ مختلف اور آرگنائزیشن بھی ورک کر رہی ہیں جو خواتین کی جو اکنامک فریڈم ہے اس حوالے سے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. مختلف کورسز بھی ہیں, لیکن یہاں پہ ان کی طرف سے جو ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ وہ اگر گورنمنٹ کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کریں, اور ساتھ ساتھ میں جو جس کے لیے جو پاسبلٹی ہو سکتی ہے, کہیں کوئی خواتین کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں تو ان کو روزگار دلایا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ ہماری نصف آبادی ہے. اگر ہم اس کو سائڈ کرتے رہیں گے اپنی مختلف ویلیوز میں, انہوں نے بتایا کہ کلچرل ویلیوز ایک بڑی ہرڈل آتی ہے جب بھی ہم خواتین کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے سب سے پہلا کام جو ہے وہ اویئرنیس دینا ہوگی, ایجوکیٹ کرنا ہوگا. پاکستان میں خواتین کو مختلف جو ہیں وہ مسائل سامنے رہتے ہیں, لیکن وہیں نہ وہیں کہیں نہ کہیں پازیٹیو چینج بھی آ رہا ہے مختلف آرگنائزیشن کی طرف سے. مزید بھی ہم بات کریں گے مختلف لوگوں سے, اور ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. اس وقت دور جیسے جیسے جدید ہو رہا ہے ہمارے لیے اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. ہم خواتین کی جو ہے وہ معاشی خود مختاری کی بات کر رہے ہیں, معاشی آزادی کی بات کر رہے ہیں. تو اب اتنے ریسورسز بڑھتے جا رہے ہیں, انسٹیٹیوشنز بڑھتے جا رہے ہیں کہ خواتین کو وہاں کام کرنے کا موقع ملتا ہے, مختلف سکلز سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور اس وقت ای کامرس دنیا کا بڑھتا ہوا فیلڈ ہے جس میں بڑی تعداد مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی شامل ہو رہی ہے. ٹریننگز بھی دی جا رہی ہیں اور کچھ خواتین گھر بیٹھ کر اس پر کام کر رہی ہیں. اور ہمارے ساتھ واسعہ احمد اوان بھی موجود ہیں. ان کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے, جو اس وقت ٹرینر بھی ہیں اور خود پہلے اسٹوڈنٹ تھیں, اب ٹرینر ہیں, اور فائنانشلی انڈیپینڈنسی تو آف کورس ان کے پاس ہے ہی. آپ مجھے بتائیں اپنی کہانی, آپ نے یہ ای کامرس کا آئیڈیا کہاں سے آیا, کب سیکھنا شروع کیا, اور اب کیسا چل رہا ہے آپ کا یہ ای کامرس کا فیلڈ؟ میں نے ای کامرس کے بارے میں بہت سنا تھا, وہ یوٹیوب پہ بھی تھا, فیس بک پہ بھی تھا, لیکن یہ سنا تھا کہ آن لائن جو ہے اسکیمز ہوتے ہیں, اور اسکیمز ہوتے بھی تھے. لیکن اس کے بعد میں نے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ سکسیس سٹوریز دیکھی, تو مجھے ایک اعتبار ہو گیا کہ ہاں آن لائن ارننگ ہوتی ہے. تو پھر یہاں پہ ہر منتھ فری میگا میٹ اپ ہوتا ہے, تو میں نے وہ میگا میٹ اپ اٹینڈ کیا, اور میں یہاں پہ آئی تو میں نے دیکھا کہ واقعی میں بالکل رائٹ پلیس پہ آئی ہوں. وہاں سے میں نے انرولمنٹ کروائی, اور ود ان 15 days میں نے جوائن کیا پہلے, اور ود ان 15 days میری ارننگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی. یہاں پہ ہمیں ایک گول دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا فرسٹ ڈالر جو ہے نا وہ ارن کرنا ہے, تو وہ میں نے 15 دن بعد کر لیا تھا. تو جب میری وہ کمائی میرے ہاتھ میں آئی تو موٹیویشن ملی مجھے, اور اس کے بعد پھر میں نے اور مزید محنت کرنا اسٹارٹ کر دی. ایجوکیشن کیا ہے آپ کی؟ میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پہ کیا تھا. اس سے پہلے آپ کی میں ابھی ڈگری ہے, میں نے سیکنڈ ایئر کیا ہے ابھی. کالج لائف کے بعد ہی کام شروع کر لیا؟ جی. بڑی ہمت کی بات ہے, ورنہ یونیورسٹی میں لوگ جاتے ہیں 4 سال وہاں لگاتے ہیں, تب تک شادی کی عمر ہو جاتی ہے, لیکن آپ نے کالج کے بعد یہ اسٹیپ لے لیا. کیسا محسوس ہوتا ہے فائنانشلی انڈیپینڈنٹ ہو کے؟ جو خواتین ڈیپینڈنٹ رہتی ہیں اور جو انڈیپینڈنٹ ہے, یہ دونوں کیسی آزادی محسوس کرتی ہیں اور کیسی پابندیاں محسوس کرتی ہیں؟ مجھے الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے جب میں یہ سوچتی ہوں کہ میں انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے اپنے ساتھ اپنی فیلوز کو بھی جو ابھی تک یونیورسٹی جا رہی ہیں, اور اپنے پیرنٹس کی اس پہ ہی ہیں کہ وہ کوئی دیں گے پیسے, یا بھائی آئیں گے یا شوہر ساتھ دے گا, ایسے ہی ہے. لیکن اس وقت جو ہے میرے پاس الحمدللہ اپنی ارننگ موجود ہے, میں انڈیپینڈنٹ ہوں, اور آگے بھی مزید بہت اچھے اچھے پلانز ہیں کہ بزنس کو اسٹیبل کرنا ہے. یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ پک اینڈ ڈراپ کا عورتوں کے ایک مسئلہ ہوتا ہے, خریداری میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی کی طرف سے, والد کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے چیزیں آئیں گی تو ہی کام ہو سکے گا. ان کے اکارڈنگ کہ جو جب فیمیلز کو فائنانشلی انڈیپینڈنسی ملتی ہے تو وہ اپنے ہر کام میں خود مختار ہو جاتی ہیں, خود فیصلہ کر لیتی ہیں. ان کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے, اور کالج کے بعد ہی اسٹیپ لے لیا. یعنی کہ اگر آپ کوئی سیکھنا چاہ رہا ہے ای کامرس کی اسکل, تو عمر کی حد نہیں ہے, کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے یونیورسٹی پڑھیں یا کالج پڑھیں, یہ کسی بھی ٹائم میں کوئی بچہ آ کے سیکھ سکتا ہے آپ سے. بالکل ایسا ہی ہے, اس کی کوئی عمر نہیں ہے. ہمارے پاس یہاں پہ 7th کلاس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو ای پہ سیکھ رہے ہیں, ای کامرس کر رہے ہیں. کتنی ہی سمجھ ہوتی ہے, وہ بچے پک کر لیتے ہیں چیزیں. بالکل, ان کو بلکہ وہ زیادہ جلدی پک کرتے ہیں. اچھا. اور دوسرے جو یونیورسٹی کے, کالج کے, اسکول کے, تینوں میں سے زیادہ کن کا رجحان ہے اس ای کامرس کی طرف؟ اس ٹائم میں زیادہ تر میٹرک کے بعد والے اسٹوڈنٹس کا اور سیکنڈ ایئر کے بعد والے اسٹوڈنٹس کا زیادہ رجحان ہے. اس کے علاوہ جو فیمیل ٹیچرز ہیں وہ سیکھ رہی ہیں اب. اچھا, ہمیں ان سے بات کرتے ہوئے ایک چیز کا جواب ملا کہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز کم ہو رہے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میٹرک کے بعد یا کالج کے بعد ای کامرس کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں, اور فیمیل ٹیچرز کی وہ بات کر رہی ہیں کہ وہ بھی اس فیلڈ کی طرف آ رہی ہیں. ایسے فیلڈ کو سیکھنے کے لیے فیمیلز اگر فرض کریں آپ کو سن کے کوئی موٹیویٹ ہو رہی ہے کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا ہے, فیسز کیا ہوتی ہیں, ٹائم کیا ہوتا ہے, وہ کیسے مینیج کر سکتی ہیں ان ساری چیزوں کو؟ اچھا, اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہو. اور ٹائم یہاں پہ ہم لوگ 5 days in a week ہوتے ہیں اویلیبل. اس میں ہم لوگوں نے سلاٹس دی ہوتی ہیں کہ صبح سے ہوتا ہے 9 to 1, 1 to 5 اینڈ 5 to 9. یہ ہمارے پاس 3 سلاٹس اویلیبل ہوتی ہیں. سیٹرڈے سنڈے کو بھی ہم لوگ اویلیبل ہوتی ہیں. یہ سیٹرڈے سنڈے کی سلاٹس بتا رہی ہوں میں آپ کو. کوئی بھی اگر ای کامرس کا کلاسز لینا چاہتا ہے تو وہ اپنے پورے دن کا جو بھی فری حصہ ہے اس میں آ سکتا ہے. ہاں جی, وہ اپنی مرضی سے ٹائم سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں وہ آ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اوور آل بات تو ہم ای کامرس میں فیمیلز کی ہی کر رہے ہیں, لیکن جو میل حضرات ہیں
وہ کتنا اس فیلڈ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں؟ میل حضرات بھی آ رہے ہیں لیکن فیمیلز جو ہیں وہ زیادہ بھی focused ساتھ ہوتی ساتھ ہیں۔ آ رہی ہیں. نہیں اب 50% وہ ہے فیمیلز ہیں، 50% ہی میلز ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ فیمیلز جو ہیں اب زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہیں ای کامرس کی طرف، کیونکہ فیمیلز کے لیے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر جا کے جابس نہیں کر سکتی، ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں، اور وہ یہ اسکل سیکھ کے اپنے گھر بیٹھ کے اپنا بزنس اسٹیبل کر کے ارننگ کر سکتی ہیں. یہ بات انہوں نے کی کہ فیمیلز کے لیے کئی مسائل ہوتے ہیں. کچھ فیمیلز باہر کام کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، وہ خود چاہ رہی ہوتی ہیں انڈیویجولی، لیکن ان کے گھر والے نہیں ان کو کرنے دے رہے ہوتے. گھر والے چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ جس سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں، وہ اس سوسائٹی کے جو 4 لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے، بیٹی باہر جائے گی تو ان کو نہیں آنے دیں گے. آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ اپنے حجاب میں ہی یہ کام کر رہی ہیں اور ٹرینر بھی ہیں. ہم ان کا ٹرینر کا ایکسپیرینس بھی ان سے سنیں گے، کیونکہ ایک کام کرنا، فائنینشلی انڈیپینڈنسی لینا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن پھر آگے اور لوگوں کو امپاور کرنا یہ ایک الگ چیز شروع ہو جاتی ہے. ایز اے ٹرینر کیسا ایکسپیرینس چل رہا ہے آپ کا فیمیلز کے ساتھ؟ الحمدللہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا چل رہا ہے. فیمیلز کو موٹیویٹ کرنا، فیمیلز کو ان کی کیوریز کلیئر کرنا، وہ بہت کمفرٹیبل ہوتی ہیں کہ اور یہاں پہ ویسے میلز بھی اویلیبل ہیں، فیمیلز بھی اویلیبل ہیں سپورٹ کے لیے. یہاں پہ ہمارے ٹرینر ہوتے ہیں سر فیصل، اور اس کے علاوہ میں ہوتی ہوں فیمیلز والی سائڈ پہ اسپیشلی. کتنی فیمیلز اس وقت، اگر ویسے تو اوورآل بہت جگہوں پہ فیمیل سیکھ رہی ہیں، آپ کے پاس کتنی فیمیلز اس وقت کرنٹلی جو ہیں وہ آپ سے ٹریننگ لے رہی ہیں؟ اس میں بہت زیادہ ہے. کچھ اگر میں تعداد بتاؤں تو تعداد بہت زیادہ ہے. اگر 100 میں سے زیادہ ہے، 200 سے زیادہ ہے، تک کتنی ہے؟ اسی طرح ہی ہے. ٹھیک ہے، زیادہ مطلب اچھی تعداد ہے جو آپ سے یہ سارا کام سیکھ رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم تھوڑی سی آؤٹ کم کی طرف جائیں، ریزلٹس کی طرف جائیں، کوئی ای کامرس سیکھنا چاہتی ہے، اگر اس نے سیکھ لیا ہے یا کچھ سیکھنے کا سوچ رہی ہے، کتنا پیسہ کما لیتا ہے جب جو اس ای فیلڈ کامرس میں میں جو آتا ہے نا، وہ اتنا پیسہ کما سکتا ہے جتنا وہ سوچ سکتا ہے. اچھا، وہ کیسے، کیا کیا طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے، کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا ٹائم دے رہے ہو، کنسسٹینسی کے ساتھ کر رہے ہو. اس میں سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے نا، اس میں کنسسٹینسی ہونی چاہیے. کہ مستقل مزاجی کے بغیر کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا. اگر آپ نے ایک دن کام کیا اور 4 دن نہیں کیا تو پھر آپ کو زیرو سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے. تو وہ جتنی کنسسٹینسی کے ساتھ کام کرتا ہے، ٹائم دیتا ہے، تو اوبویسلی اس کے رزلٹ بالکل ویسے ہی آتے ہیں. کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، وہ صرف ای کامرس نہیں، اگر ہر کہیں فیلڈ بھی میں. کچھ اچھے ریزلٹس چاہیے. اور سم ٹائمز فیلئرز بھی ہوتی ہیں. اگر آپ سے کچھ فرض کریں، آپ سے 6 مہینوں میں کوئی 100 خاتون سیکھ کے گئی ہے، تو اگر ہم اس کی ریشو بنائیں، کچھ پرسنٹ نکالیں، تو کتنی خاتون ہیں جو فوکسڈ ہو کے اس کام کو اپنا لیتی ہیں، اور کتنی ہیں جو سائڈ ہو جاتی ہیں؟ رابطہ تو سب سے ہوتا ہوگا. 50 to 60% وہ ہوتی ہیں جو فوکسڈ ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ 40% وہ ہوتی ہیں جو فوکس تو ہوتی ہیں لیکن گھر کے کچھ مسائل کی وجہ سے وہ ٹائم پراپرلی نہیں دے پاتی. تو ان کے ریزلٹس آنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈی موٹیویٹ ہو گئی ہیں یا کچھ بھی، کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ بار بار اسٹوڈنٹس کو بلا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ کہ آپ کے ریزلٹس کیوں نہیں آئے، آپ کا کیا چل رہا ہے، سارا اسٹیٹس ہمارے پاس یہاں پہ ہوتا ہے ان کا. اگر ہم آپ کی بات کریں، کیا سپورٹ سسٹم تھا آپ کا کہ آپ کو گھر سے باہر بھی آ گئیں، آپ نے سیکھ بھی لیا، کمانا بھی لگ گئی، اور اب ٹریننگ بھی دے رہی ہیں؟ آپ اپنے لیے کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی کیا سٹوری ہوگی، سٹوری میں کیا کیا کردار تھے جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا؟ سب سے پہلے میرے والدین نے. والدین کیا کرتے ہیں؟ میرے بابا جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں. اور گریٹ. ہاں جی. اور میری مما ہاؤس وائف ہیں. لیکن ان دونوں نے، میں نے جب یہ اسٹیپ لیا، میں نے بتایا کہ میں نے ای کامرس کرنا ہے، تو دونوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. پوری یس کر دی انہوں نے؟ ہاں جی. مما نے بھی سپورٹ کیا، اور بابا بھی مجھے آنے جانے میں پک اینڈ ڈراپ بابا کرتے ہیں، تو ان کی سب سے بڑی سپورٹ تھی، ورنہ میں یہاں آج نہ ہوتی. بابا جرنلسٹ ہیں جی. بالکل، یہ ہمیں اچھا لگا یہ سن کے کہ ایک صحافی بھائی جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو امپاور کریں، اور ان کی بیٹی آگے اور بھی لوگوں کو امپاور کر رہی ہے. میسج کیا دیں گی اگر کوئی کالج کی لڑکی، کوئی اسکول کی لڑکی، کوئی یونیورسٹی کی لڑکی آپ کو سن رہی ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں، کیا میسج دیں گی آپ سب لوگوں کو؟ میں یہ میسج دوں گی کہ آپ لوگ بھی کچھ کریں اپنی زندگی میں. ای کامرس سیکھیں، ڈیجیٹل اسکل سیکھیں. اگر آپ جابس نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، ڈگری ہے، لیکن آپ گھر سے باہر نکل کے جاب نہیں کر سکتے، تو آپ ڈیجیٹل اسکلس کی طرف آئیں. ڈیجیٹل اسکلس کے علاوہ بھی کچھ سمجھتی ہیں آپ، کیونکہ آپ باہر فیلڈ میں ہیں، ڈیجیٹل اسکلس کے علاوہ عورتیں اور کیا کیا کر سکتی ہیں؟ عورتیں گھر بیٹھ کے اور بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن جو اس وقت ای کامرس کی تعداد جس طرح بڑھ رہی ہے اور فائنینشیل ریسورسز بڑھ رہی ہیں، تو اس میں ای کامرس جو ہے نا وہ نمبر 1 پہ ہے. موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر کیا پریفر کریں گی اس کام کے لیے؟
آج کے دور میں نا موبائل ہر کسی کے گھر میں اویلیبل ہے, لیپ ٹاپ بھی ہے, انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہوتا ہے, لیکن وہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے, اس سے کوئی انکم نہیں آ رہی ہوتی, تو ہمیں اس کو رائٹ وے میں یوز کرنا چاہیے. یہ ایک کامیاب اگزامپل ہیں. ہم نے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا تھا جو آئی ٹی کے شعبے میں آگے جا رہی تھی اور ای کامرس میں وہ اپنا نام بنا رہی ہیں, اور سپورٹ سسٹم بڑا ضروری ہے جب بھی کوئی خاتون سٹیپ لینا چاہتی ہے. تو یہ معاشرے کے مردوں کو بھی پیغام ہے کہ وہ بھی خواتین کو آگے بڑھنے میں ان کی مدد کریں, اور وہ خواتین جو صرف ابھی سوچ رہی ہیں یا کچھ مسائل کا شکار ہیں, ان کے مطابق کہ آپ موبائل فون کو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہ یوز کریں, آپ اس پر بیٹھ کے مختلف ایسے کام کر سکتی ہیں, ایسے کورسز سیکھ کر آگے ان کو اپنا کیریئر بنا سکتی ہیں جن سے ارننگ ہو سکتی ہے. ایسی کئی مثالیں ہیں ہمارے معاشرے میں جہاں خواتین کو کئی قسم کے ہرڈلز کا سامنا ہے, تو وہیں کچھ خواتین ان ہرڈلز کو کراس کرتے ہوئے آگے مارکیٹ جو ہے وہ ای کامرس کی, اس میں اپنا نام بنا رہی ہیں. پاکستان میں ضرورت اس چیز کی لازمی ہے کہ ہمیں خواتین کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہوگا, اور خواتین کے مسائل بھی دور ہوں گے اور ہمارے ملک کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کریں گی. مزید بھی چلتے ہیں اور خواتین سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کس انداز میں کس طرح سے اس شعبے میں آگے بڑھ رہی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس پروگرام میں ہم نے خواتین کو آگے خود مختار بننے کے لیے جتنے بھی مسائل کا سامنا تھا وہ بھی ڈسکس کیا, اور مختلف شعبہ جات میں خواتین کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں وہ تمام پہلو بھی کور کیے. یہ جو خواتین کا معاشی طور پر خود مختار ہونا ہے, یہ جو خواتین کا روزگار ہے, یہ صرف روزگار نہیں ہے بلکہ یہ خود اعتمادی ہے, یہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا نام ہے. خواتین کی معاشی جو خود مختاری ہے وہ انتہائی ضروری ہے. زندگی میں حالات کبھی بھی کیسے بھی ہو سکتے ہیں, انسان کبھی بھی تنہا ہو سکتا ہے, اس لیے روزگار جو ہے وہ آپ کا اپنا خود مختاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. مختلف شعبہ جات ہیں جس میں کہیں کوئی خاتون مارکیٹ میں سٹال لگا کر اپنے خاندان کا سہارا بنی ہوئی ہے, کہیں کوئی طالبہ جو بھی پڑھ بھی رہی ہے اور ساتھ میں ہنر سیکھ رہی ہے تاکہ آنے والے دنوں میں وہ ایک کامیاب خاتون بن سکے. جبکہ جو ای کامرس کی انڈسٹری ہے اس میں بھی کئی ادارے جو ہیں وہ وہاں پہ لڑکیاں جو ہیں وہ کام سیکھ رہی ہیں اور ٹریننگ دے رہی ہیں. اسی طرح کئی بزنسز ایسے ہیں, کئی فیکٹریز کو اون کر رہی ہیں اور کئی تعلیمی اداروں کو چلا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جابز ہیں جہاں پہ خواتین جو ہے وہ کام سیکھ کے کہیں جابز بھی کر سکتی ہیں. تو نتیجہ یہی ہے کہ ہمیں خواتین کو خود مختار بنانا ہوگا, ہماری جو نصف آبادی کا ایک حصہ ہے اس کو خود مختار بنانا ہوگا. اس میں چیلنجز تو موجود ہیں, وہ چیلنجز کو بھی ہمیں حل کرنا ہوگا تاکہ خواتین کے لیے آسانی ہو سکے. خاتون کو آگے بڑھنا ہوگا, باصلاحیت بننا ہوگا اور خود مختار بننا ہوگا. آج کے پروگرام میں اپنے شکیل سلطان کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ.